کہانی ہب پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے محبت، جسے تحریر کیا ہے سنبل نے۔ آج کی کہانی ایک باولی سی لڑکی کی انوکھی انداز محبت پر مبنی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی سچی کہانی کی طرف۔ آج اس کا حصہ اول آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مری کانوینٹ میں پڑھتی تھی۔ کانوینٹ میں پڑھنا میرا شوق نہیں، میری مجبوری تھی۔ میرا ہائیلی کوالیفائڈ اور ہائیلی اسٹیبلشڈ باپ اپنی سیدھی سادھی نازک سی کزن کو کبھی اپنے دل میں جگہ دے ہی نہ سکے۔ میری ماں کوئی جاہل عورت نہیں تھی، وہ انگلش لٹریچر میں ماسٹر تھیں، مگر تھیں سیدھی سادی، اپنے وجود کو دوپٹے اور چادروں میں لپیٹ کر رکھنے والی۔ وہ خالصتاً دادا دادی کی پسند تھیں۔ خود نے تو بیٹے کی پسند کے خلاف جا کر بیٹے کی ماما سے شادی کروا دی۔ بقول دادا دادی کہ راحیل کو رائے راست پر لانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور ماما پاپا کو رائے راست پر کس طرح لا سکتی تھیں، کیونکہ پاپا کو یہ پردے دار عورتیں پسند نہیں تھیں۔ انہوں نے ایک بڑا عرصہ یورپ میں گزارا تھا، انہیں شمع محفل عورتیں پسند تھیں۔ ماما نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ پاپا کو ان کی اخلاقیات کی طرف موڑ لیں جو کہ پاکستان میں مروج ہیں، اور جنہیں پاپا کو سکھانے کی ذمہ داری دادا دادی کی تھی، مگر وہ بری طرح ناکام رہے، کیونکہ پاپا کو اپنی یہ نازک سی ڈھکی چھپی کزن پسند ہی نہیں تھی، وہ جو ان کی سنتے۔ ہاں، اگر ماما بغیر آستینوں اور گہرے گلے والے بلاؤز کھلی کمر والی ساڑی کے ساتھ پہنتی تو وہ ان کی بات سنتے۔ دادا دادی نے سارا ملبہ ماما پر گرا دیا کہ تمہیں شوہر کو سنبھالنا آتا ہی نہیں ہے، اور ماما یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ اگر بیٹے کو سنبھالنا ہی تھا تو ان کی پسند کے مطابق لڑکی لے آتی۔ میں بھی پتہ نہیں کیسے، شاید پاپا کی نفسانی خواہشات کے ہی زیر اثر دنیا میں آ گئی تھی، ورنہ تو ماما کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ماما چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پسنے لگی۔ شوہر کی بے عنائی اور نفرت اور ساس سسر کے تانوں نے ان کی ہمت کو جوانی میں ہی چاٹ لیا، اور وہ عذابی دباؤ کے باعث کمزوری کا شکار ہو کر دائمی مریضہ بن گئیں، ہر وقت بیمار رہنے لگیں، اور ماما کی بیماریوں کو وجہ بنا کر پاپا نے اپنی پرسنل سیکریٹری میں دلچسپی لینا شروع کر دی، وہ جو ان کی پسند کے عین مطابق ادھورے کپڑے پہن کر جانے محفل بنی رہتی تھیں۔ ماما تک یہ خبریں آتی تھیں، مگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ماما کو سلو پوائزن بھی دیا گیا تھا۔ بہرحال میں 6th اسٹینڈرڈ میں تھی کہ ماما چلی گئیں اور میں اکیلی رہ گئی۔ دادا کے لیے دادی تھیں اور پاپا اپنے لیے اپنی پرسنل سیکریٹری کو لے آئے۔ شیزا آنٹی خود کو موم کہلوانا پسند کرتی تھیں، مگر میرے لیے وہ آنٹی ہی رہیں، اور پاپا ان کے موم ہوتے ہی خود بخود ڈیڈ ہو گئے، باپ والے نہیں، اصل میں ڈیڈ، کیونکہ وہ قطعی بھول گئے کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے جو ان کی پہلی شادی سے ہے۔ بیوی کا لفظ اس لیے نہیں کہا کہ بیوی تو ان کے لیے اپنی زندگی میں ہی ڈیڈ تھیں۔ ان کی نئی بیوی مجھ سے چڑھتی تھیں، اور وہ اپنی بیوی کے بیدام کے غلام۔ مجھے کراچی سے اٹھا کر مری کے مشنری اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ وہ سب اپنی اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے اور بھول گئے کہ میرا وجود بھی ان کی زندگیوں میں موجود ہے۔ ہاں، اسکول اور ہاسٹل کے چارجز کے علاوہ میری ضرورت کی ہر آسائش مجھے مہیا تھی۔ شروع میں بہت چپ چاپ رہتی تھی۔ مجھے ہر وقت اپنی ماما کی بے بسی کی موت یاد آتی تھی، اپنے باپ کے مظالم یاد آتے تھے۔ سوئم کے اگلے ہی دن شیزا آنٹی کو گھر لے آنا یاد آتا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر ترس آتا تھا، وہ اتنے عرصے میں میرے باپ کے دل میں اتنی بھی جگہ نہ بنا سکیں کہ میرا باپ ایک ہفتہ ہی ان کا سوگ منا لیتا۔ میری دوستی لینا سے ہو گئی، وہ عیسائی تھی، مگر کم و بیش میرے والے ہی حالات کا شکار تھی۔ اس کے موم ڈیڈ کی لو میرج تھی، مگر اب اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں نے بھی وہی کیا جو میرے باپ نے کیا،
وہ اسلام آباد سے تھی، بس ہم تھے اور ہماری شرارتوں سے ہماری ساری ٹیچرز پناہ مانگتی تھیں۔ ہم دونوں انگلش مووی پرابلم چائلڈ سے متاثر تھے۔ ہم نے اپنی ٹیچرز کو اتنا ہی زج کیا جتنا کہ اس بچے نے کیا تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ ہمیں اسکول اور ہاسٹل سے نکالا نہیں گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہی رہی ہو کہ ہم دونوں شرارتی جتنی بھی تھیں مگر ذہین بہت تھیں۔ بس ہم دونوں کا برا وقت تب شروع ہوتا تھا جب چھٹیاں پڑنے والی ہوتی تھیں۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح ہاسٹل میں ہی رک جائیں، مگر ایسا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تب ہم کوشش کرتے تھے کہ جب تک پورا ہاسٹل خالی نہ ہو جائے تب تک ہم نہ جائیں۔ ہم اکثر ہی مری کی یاترا کو نکل جاتے، گلیات، گھوڑا گلی، سینٹ لارنس کالج کے لمبے لمبے راستے ناپتے، آدھی چھٹیاں گزار کر گھر جاتے، اور ویسے بھی گھر میں کون ہمارا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ دادا دادی کے اپنے بوڑھوں کے گروپس تھے، وہ وہاں نکل جاتے تھے۔ آنٹی دوپہر کو اٹھ کر کہیں نکل جاتی اور پاپا صبح سے نکلے ہوتے تھے۔ آنٹی کی شدید خواہش تھی کہ ان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہو جو پاپا کی ساری جائیداد کا مالک ہو، مگر وہ ابھی تک اس سلسلے میں مرحوم تھیں، اور اس دن پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آیا کہ مجھ سے کہنے لگیں، حریم دعا کرو اللہ سے تمہارا بھائی آ جائے۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لا کر بناوٹی انداز میں بولی تھیں، قطعی نہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں میری ماں کے مرکد پر آپ نے اپنا محل تعمیر کر لیا ہے؟ قطعی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا؟ قطعی نہیں۔ آپ میری بددعاؤں میں میری ماں کی زندگی میں بھی تھیں اور اب بھی ہیں۔ جب تک میں یا آپ ہم دونوں میں سے کوئی بھی زندہ ہیں، میری بددعاؤں میں آپ شامل رہیں گی۔ اور بیٹا آپ کو اسی لیے چاہیے نا کہ اس طرح آپ میرے باپ کو بھڑکا کر ساری جائیداد اس کے نام کروا لیں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میرے بالغ ہونے تک یا چلیں چھوڑیں اپنے مرنے تک جتنا اپنے خاندان کو نوازنا ہے نواز لیں، پھر بے نام و نشان مر جائیے گا، کیونکہ یہ جائیداد کل بھی سارا راحیل کی بیٹی حریم راحیل کی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ میں نے تمسخر سے کہا۔ میرے ہر لفظ کے ساتھ ان کے لبوں کی مسکراہٹ ختم ہو رہی تھی، ان کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا حریم میں کیا چیز ہوں اور تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ تمہاری ماں جب میرے سامنے نہیں ٹھہر سکی تو تم کیا چیز ہو؟ وہ جو اس وقت کوئی خون آشام چڑیل نظر آ رہی تھیں، فنکاری تھیں۔ آپ ایک بات بھول رہی ہیں مسز راحیل، میں سارا راحیل نہیں، حریم راحیل ہوں۔ سارا راحیل نے زندگی میں صرف سرنڈر ہونا سیکھا تھا، جبکہ حریم راحیل نے سب کچھ سیکھا، بس سرنڈر ہونا نہیں سیکھا۔ آپ ہر مقام پر مجھے اپنے مقابل پائیں گی۔ میں چیلنج کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ انہوں نے مجھے بڑی کینہ نظروں سے گھورا تھا۔ پھر ہم تھے اور جیزس اینڈ میری کانوینٹ اسکول۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ میں اور لینا میں بردبادی آتی گئی۔ یہاں پر میری سب سے زیادہ پسندیدہ ٹیچر سسٹر جوزیفین تھیں۔ وہ بڑی ینگ ایج میں نن بن گئی تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں ایک حیران و ملال آ کر ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ پڑھاتی بھی بہت اچھا تھیں، ان کے سمجھانے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھاتی تھیں۔ میری ان سے خاصی دوستی تھی، مگر جب میں ان کے چہرے کے حزن و ملال کی بات کرتی تو وہ بات بدل دیتی تھیں۔ پتہ نہیں میں اتنی ضدی کیوں ہو گئی تھی کہ ان کے بارے میں جان کر رہوں گی۔ لینا میرے عزائم جانتی تھی، وہ اکثر کہتی تھی او چھڑ یار، مگر مجھے سسٹر جوزیفین کی غمزدہ آنکھوں کا راز جاننا تھا۔ مجھے اس راز کا پتہ لگانا تھا کہ وہ مخص 22 سال کی عمر میں ہی کیوں دنیا تیاگ کر بیٹھی تھیں۔ انہی دنوں لینا کو اپنے کزن آئرک سے بڑی طوفانی محبت ہو گئی، مگر اس محبت میں بھی بڑی گھٹائیاں تھیں، کیونکہ آئرک ممی کے پہلے شوہر یعنی لینا کے باپ کا بھتیجا تھا۔
और लीना का सौतेला बाप इसके बाप का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता था। एक अनदेखी अनजानी सी जलन थी इस शख्स में लीना के बाप के हवाले से। ये जलन और खोलन अक्सर ही लीना पर निकलती भी थी। तो जो शख्स इस मुर्दा शख्स के नाम तक से खाइफ था तो वो इसके जिंदा भतीजे को कैसे बर्दाश्त कर लेता। और इस बात पर घर में कई मार्के हो चुके थे, मगर वो भी अपने नाम की एक ही थी। अगर आसानी से नहीं माने तो कोर्ट मैरिज कर लूंगी, वो आराम से कहती। मैं भी इसकी हमनवा थी, मगर जब सिस्टर जोसेफैन को पता चला तो उन्होंने इसे समझाया था। लीना, किसी भी इंतहा तक जाने से पहले आयरिक को जांच जरूर लेना कि वो तुम्हारे साथ किस मुकाम पर खड़ा है। आया इससे तुमसे मोहब्बत भी है या वो सिर्फ तुम्हारे जिस्म का तालिब है, क्योंकि अगर वो सिर्फ तुम्हारे जिस्म का तालिब है तो इसके लिए स्टैंड लेना बेकार है। ऐसी सूरत में तुम्हारे आगे खड्डा और पीछे खाई होगी। तुम ना आगे बढ़ सकोगी ना पीछे हट सकोगी। सिस्टर ने इसे समझाया था। इस वक्त इनकी आंखों में दर्द हलकोरे ले रहा था। मैं इसे बहुत बार आजमा चुकी हूँ सिस्टर, मैंने इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इसे हर तरह से जिज करके देख लिया है, मगर वो बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। कई बार इसे मौका मिला कि वो मुझे पामाल कर सके, मगर वो बहुत इज्जत करता है मेरी, मुझे अपनी इज्जत बनाना चाहता है। लीना की आंखों में नमी चमकी और सिस्टर ने इसे अपने साथ लगा लिया। गॉड ब्लेस यू, उन्होंने दुआ दी और मैंने इन्हें गौर से देखा था। वो खुद भी रो रही थीं और तब मुझे अदराक हुआ कि वो मोहब्बत की डसी हुई हैं। अब तो मुझे पक्का इनके बारे में जानना था। इन्हीं दिनों पापा मुझे वीकेंड पर आकर घर ले गए। ऐसा जिंदगी में शायद पहली ही बार हुआ था। मुझे हैरत से ज्यादा खदशात थे। मुझे अंदाजा हो चला था कि इस नागन ने अपनी पहली चाल चल दी है, और वो चाल क्या थी ये मुझे वहां पहुंचकर पता चला। हरीम बेटे, तुम्हारी मामा ने तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया है। इनका भतीजा है, इसने हाल ही में MBA किया है। अब रिश्तेदारी जुड़ेगी तो मैं इसे अपने साथ कारोबार में शामिल कर लूंगा, पापा ने बताया। और मैं अश अश कर उठी। क्या आला दिमाग पाया है इस औरत ने, क्या किया, गेम खेल रही थी। फनी। जो काम मुझे करना था वो आंटी ने कर लिया। वैसे आंटी आपस की बात है, आपने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है, वही काफी है। मेरे बारे में सोचना छोड़ दें, मैंने कहा। हरीम, पापा ने फौरन मुझे तंबिया की। जी, मैंने फौरन पापा की तरफ रुख किया। माँ है तुम्हारी, तमीज से बात करो, उन्होंने बरहमी से कहा। सॉरी पापा, मेरी माँ एक ही थी, सारा राहील, जो कि अब मनो मट्टी तले सो चुकी हैं। मैंने आंख के कोने से नमी पहुंची। बहरहाल जवाद अच्छा लड़का है, तुम चाहो तो इसे मिल सकती हो। उन्होंने मुझे एक और ऑप्शन दिया जिसे मैंने फौरन रद्द कर दिया। पापा, आपको नहीं लगता कि हमारी एज डिफरेंस खासा है? MBA कर चुका है और मैं अभी O लेवल कर रही हूँ। मामा की मेहरबानियों की वजह से खासी अर्ली एज यानी सिर्फ 14 साल की उम्र में कर रही हूँ। मैंने एक तोहजी पेश की। हाँ, तो 14 और 22 में कौन सा ज्यादा फर्क है? 8 साल का, और इतना फर्क तो होना ही चाहिए लड़के और लड़की में। उन्होंने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। आंटी, अल्लाह को माने, इतनी भी ना फेंकें। देख रखा है मैंने जवाद भाई को, 28 साल से कम के नहीं है। आधे फारिगुल बाल हो चुके हैं, अंकल टाइप लगते हैं। मैंने पापा का लिहाज नहीं किया। मर्द की उम्र कौन देखता है, उन्होंने बेपरवाही से कहा। गोया उन्होंने कबूल कर लिया कि जवाद भाई इसी उम्र के थे जो मैंने बताई थी। गालबन इस बात को पापा ने भी महसूस किया था। उन्होंने चौंक कर अपनी अजीज़त जान बीवी को देखा था। आप नहीं देखती होंगी, मैं देखती हूँ। मैंने इन पर चोट की। उन्होंने तिल मिलाकर मुझे देखा, क्योंकि मेरे पास वो सब पहले से मौजूद है जिसे हासिल करने के लिए मेरे गिर्द जाल बुन रही हैं। मगर आप गालबन जानती नहीं, इस जाल से बौदा घर सिर्फ एक हाथ की मार होती है और सब फना।
میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے یہ باب ہی بند کر دیا اور پاپا نے بھی۔ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی کا دوسرا حصہ بہت جلد آپ کے لیے اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔